السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا، ہم حسب وعدہ فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تولا کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ اس سے پہلے ہم شیخ حفظہ اللہ کو کئی بار زحمت دے چکے ہیں، مختلف موضوعات پہ ہم نے شیخ سے گفتگو کی ہے اور ہم سب نے الحمدللہ استفادہ کیا ہے۔ آج موضوع کافی دلچسپ ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم شیخ سے ان بہت سارے علماء، مفکرین، محققین، ادباء، شعراء کے بارے میں بات کریں گے جن سے شیخ کی ملاقات رہی ہے، دلچسپ واقعات، قابل ذکر چیزیں انشاءاللہ، اور جو زندگی کے مختلف میدانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، مختلف علوم و فنون کے جو نمائندہ ہیں اور جن سے شیخ کے باضابطہ ماشاءاللہ مراسم رہے ہیں، شیخ کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ آپ میں سے سب لوگ انشاءاللہ شیخ سے واقف بھی ہیں، تو ہم اس بات کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ شیخ کے تعارف کی ضرورت پڑے۔ شیخ، آپ کا بہت زیادہ خیر مقدم ہے، جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ، ماشاءاللہ جس طرح کی زندگی آپ لگاتار گزارتے رہے ہیں، علم و حکمت کی زندگی، اور ماشاءاللہ اسی میدان میں آپ نے اب تک کی پوری زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ۔ علم، ادب، علوم و فنون، یہی آپ کی پوری زندگی ہے، اور ظاہر ہے یہی محور ہے جس کے تحت آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ ظاہر ہے اس زندگی کے اس طرح کی زندگی میں انسان کا جو واسطہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے، ایک پر ایک علماء، دعات اللہ، ادباء، شعراء، محققین، مفکرین، مورخین، اور کیا کیا لوگ جن سے ماشاءاللہ آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اور اس میں ہر مسلک مشرب کے لوگ ہوں گے جن سے ملاقات کا سلسلہ رہا ہوگا۔ ان میں دنیا میں بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے پیارے بھی ہو گئے۔ تو ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہے۔ ہاں، ان سے بہت دلچسپ ملاقات، بلکہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو وہ جب سن 1976 کی بات ہے، جب وہ بلی ماران میں الجمیت کے آفس میں ایک کمرے میں رہتے تھے، جمعیت علماء ہند کے جمعیت علماء ہند کے آفس میں، تو وہاں گلی قاسم جان میں، تو وہاں میری ملاقات ان سے ہوئی تھی پہلی بار، اور ان سے بہت دلچسپ ملاقاتیں رہیں، کافی دیر تک گفتگو ہوئی ان سے مختلف موضوعات پر۔ ابن تیمیہ سے متعلق کچھ گفتگو ان سے ہوئی تھی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں میں نے انہیں محسوس یہ کیا کہ وہ یعنی دوسروں کو موقع دیتے ہیں بولنے کا، یعنی کہ اپنی صرف ہانکتے جائیں، بولتے جائیں۔ یہ چیز، حالانکہ میں چھوٹا تھا اس وقت، میری عمر 18 19 سال 20 سال رہی ہوگی، تو میں جب بھی کوئی گفتگو کرتا تو بہت توجہ سے سنتے تھے۔ پھر یہ 1976 کی بات ہے۔ یہ 1976 کی بات ہے، اور 76 77 تقریباً۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسی دوران میں نے دیکھا ایک آدمی آئے اور ان سے گفتگو کی، انہوں نے ان کی رائے بھی سنی، ان کو انہوں نے مشورہ دیا۔ کسی عالم نے کہا کہ مولانا آپ مذہبی موضوعات پر جو لکھتے ہیں تو ان سے خواہ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ وہ سائنس اور اسلام کے تعلق سے لکھا کریں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے، وہ کتاب میری اسلام اور عصر جدید ہے، عصر جدید کا چیلنج۔ تو لیکن یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ مولانا سے جو وہ ملاقات بہت بعد میں پھر ان کے گھر پر وہاں نظام الدین میں ہوئی تھی، تو اس وقت میں ابن تیمیہ سے متعلق بیبلیوگرافی تیار کر رہا تھا۔ یہ لگ بھگ کب کی بات ہوئی؟ یہ تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے تھا۔ ہاں، 6-7 سال پہلے۔ تو ان کے گھر گیا، میں نے بتایا کہ میں مکے سے آیا ہوں، تو ملے وہ، ماشاء اللہ بہت ضعیف ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھیک ٹھاک سے ملتے ہیں، اور بیٹھایا۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی، تو انہوں نے گفتگو کے دوران پوچھا کہ اچھا، آپ ابن تیمیہ پر کام کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ابن تیمیہ نے انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ تو اب میں نے سوچا کہ میں کیا جواب دوں، تو مختصراً صرف میں نے یہ کہا ان سے کہ ابن تیمیہ کی کتاب کا نام جو ہے اقتداء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، بس یہی عنوان کتاب جو ہے ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، سمجھیے۔ اور یہ میں نے کہا صرف کہ اگر انبیاء کرام اور مصلحین مجددین جتنے آج تک آئے ہیں، جی بالکل، تو انہوں نے کوئی انسانیت کے فائدے کے لیے کام کیا، تو ابن تیمیہ نے بھی کام کیا، اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔
اور اگر انہوں نے نہیں کوئی انسانیت کے فائدے کا کام کیا تو ابن تیمیہ نے بھی نہیں کیا، تو وہ چپ ہو گئے، بالکل کچھ تو بولے کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس پھر تو. اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں، بہرحال ان کی کتابیں ہیں، ان کی تحریریں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، اور ان سے اختلاف کے باوجود بھی مطلب ان کا جو اسلوب لکھنے کا ہے بہرحال بہت ہی مطلب اچھا ہے، مؤثر بھی ہے، اسی وجہ سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں ان سے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے، استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پڑھیں، اور ان میں کسی شخص کو بھی پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس سے آپ کلی طور پر اتفاق کریں. ہاں، ان سے اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو اختلاف کے جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، دنیا میں کوئی بات بھی آپ کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو مطلب آداب گفتگو کا خیال رکھنا چاہیے. شیخ، تو اسی سے مطلب جب ہم فکر و نظر میں اختلاف کے باوجود استفادہ کر سکتے ہیں، ملنے جلنے کا سلسلہ رکھنا چاہیے علماء سے، اور مطلب اسی طرح جو مختلف میدانوں کے لوگ ہیں تو انسان کا جو اپنا افق ہے وہ بھی وسیع ہوتا ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ فکر و نظر میں وسعت آتی ہے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ صرف کتابی علم سے فکر و نظر کے اندر وہ وسعت نہیں پیدا ہوتی ہے. جب تک کہ آپ اہل علم و فکر کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا علم حاصل کیا. تو اسی سے مجھے شیخ مطلب جڑی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ دارالعلوم دیوبند جانے کا بھی موقع ملا ہے، اور وہاں کے جو علماء ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، بہت سے علماء سے ملاقات ہوئی. وہ علماء جن کو آپ یاد کرنا چاہتے ہوں. وہاں کے علماء میں وہاں جو زمانے میں جو شیخ الحدیث تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی وہاں. اور سب سے پہلی بار جو میں گیا تھا دارالعلوم دیوبند میں، تو یہ کب کی بات ہوگی شیخ؟ یہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی بات. 20 سال ٹھیک 20 سال پہلے کی بات ہوگی. اور 2000 کے قریب. ہاں، تقریباً 2000 کے قریب. تو میں گیا تھا اصل میں امام ابن تیمیہ ابن قیم کے مخطوطات اور ان کی کتابوں کی تلاش میں، اگر ان کے قلمی نسخے وہاں بھی موجود ہوں. تو سلسلے میں گیا تو میں رات کے 2 بجے پہنچا کسی ٹرین سے، اور اترا. اس کے بعد پھر ایک شخص میرے ساتھ تھے تو مہمان خانے میں لے گئے، کھٹکھٹایا دروازہ، تو اس کو دروازہ کھولا گیا اور میں پھر گیا اندر. بتایا گیا کہ میں باہر سے آیا ہوں. تو انہوں نے پھر ٹھہرانے کی وہ جگہ دی جو باہر سے مہمان لوگ آتے ہیں اس میں، اور پھر خیر فجر کی نماز کے بعد پھر ناشتہ واشتہ کیا. پھر میں 7 ساڑھے 7 بجے نکلا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ دیکھا میں نے کہ بالکل ٹھیک اول وقت میں جب آفس کھلتا ہے اس وقت سارے لوگ موجود ہیں، محتمین بھی موجود ہیں، لائبریری کھلی ہوئی ہے، سارے لوگ اپنے حسن انتظام. تو پھر لائبریری وہ پہلی منزل میں تھی، اس میں گیا. میں نے جتنی چیزیں منتخب کی اس میں سے مطبوعہ کتابیں یا مخطوطات، تو اس میں نے ابن قیم کی بعض کتابیں دیکھیں جو قلمی تھی. کتاب الصلاۃ کے نام سے ابن قیم کی کتاب ہے، اور بھی دوسری چیزیں. تو جو چیز میں نے تصویر کرنے کے لیے کہی وہاں ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ لیجیے تصویر ہم کروا کے، ہمارے پاس مشین نہیں ہے، باہر سے وہ تصویر کرا کے لا کے دے دی. مطبوعہ کتابیں بھی سب کچھ. تو مطلب میں نے یہ دیکھا کہ بہت ہی اچھی طرح پیش آئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اچھا، اس زمانے میں محتمیم جو تھے وہ ان کا نام مجھے یاد نہیں رہ گیا، لیکن بعد میں جو محتمم ابھی اس وقت جو ہے محتمم، تو ان سے میری ملاقات تو طالب علم کے زمانے سے ہے. مولانا ابوالقاسم نعمانی جو بنارس کے ہیں، وہ جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالہ میں ہوتے تھے، ہم لوگ جامعہ سلفیہ ریوڑی تالہ میں پڑھتے تھے. تو اس زمانے میں وہ صدر مدرس تھے وہاں. ان سے اس زمانے سے طالب علم کے زمانے سے ملاقاتیں ہیں، اور ابھی بھی اگر ان سے کوئی یاد دلائے ان کو تو پتہ چلے گا. میرا نام محمد عزیر ہے. اور تو مولانا ابوالقاسم نعمانی جو موجودہ محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، ان سے بنارس کے زمانے سے ملاقات ہے. اور جب بھی مجھے دیوبندی علماء احناف کی کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں وہاں ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے وہ کتابیں مستعار لے کے چلا آتا تھا. انہیں اگر کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو جامعہ سلفیہ سے مستعار لے کر کے وہ پہنچا دیتا تھا. تو اس طرح الحمدللہ وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری رہا. اب جب ہم دیوبند کی بات آ ہی گئی ہے تو جو علماء خاص طور سے مطلب دیوبند کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے ہی نام آتا ہے دیوبند کا تو قاری طیب صاحب بھی یاد آتے ہیں. ان سے بھی شاید کچھ یادیں باتیں ان سے بھی بہت دلچسپ. نہیں ماشاءاللہ. تو قاری طیب صاحب سے ایک کچھ گڑبڑ تو ہے، کچھ ہے گڑبڑ نا. یہ تو آف ہو گیا. نہیں شیخ خوف نہیں ہوں. جی شیخ. ہاں، قاری طیب صاحب سے ملاقات اور گفتگو، بلکہ ان کا خطاب سننے کا موقع ملا خود جامعہ سلفیہ میں. اب اس سے اندازہ لگائیے ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے اور ہر مکتب فکر کے لوگ وہاں آتے تھے. تو ہم لوگ اس زمانے میں میرے خیال سے 73 یا 72 کا واقعہ ہے یہ. اس وقت ہم عالمیت میں پڑھتے تھے.
تو آئے تو لائبریری میں ان کے خطاب کا انتظام کیا گیا، جی تو انہوں نے خطاب کیا اور الحمدللہ مطلب اچھا خطاب رہا. ماشاء تو اللہ. اس میں انہوں نے خطاب کے دوران ہی یعنی اختلاف اور آپس میں جو فقہی مسائل سے متعلق جو اختلافات تھے اس پر بھی گفتگو کی، جی. اور ایک حدیث پیش کی، اختلاف امتی رحمتن. ہاں ہاں تو وہاں مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب بھی جی وہ حاضر تھے. موجود تھے. وہ پھر ادھر ادھر مختلف اساتذہ کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت دیکھیے یہ حدیث پیش کی، اس پر کچھ آپ کمنٹ کیجیے. سارے اساتذہ نے کہا کہ آپ چپ چاپ رہیں، ابھی خاموش رہیں. مولانا رئیس ندوی صاحب ہیں اور دوسرے مشائخ. جی تو پھر جب ان کا خطاب مکمل ہو گیا، اور ساری چیزیں تقریباً اتحاد اتفاق کی دعوت اور طلبہ کو نصیحت کی چیزیں تھیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو مولانا بہت مشہور عالم ہیں، ان کی کتابیں التشبہ فی الاسلام اور دوسری جو کتابیں ان کو حاکم الاسلام کا خطاب دیا جاتا ہے. تو اس پر پھر کھڑے ہو کر کے مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم بہت صدق احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے وہ موضوع ہے، اور یہ حدیث بالکل مطلب صحیح نہیں ہے، اور سارے علماء نے اسے بتایا ہے، اس کے وجوہ اسباب بیان کی. تو اس کا لگتا ہے کہ انہوں نے تو خیر بظاہر کوئی اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے 1-2 دن کے بعد جامعہ اسلامیہ میں جلسہ ہوا بغل ہی میں، اور اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس چیز کو توہین پر معمول کیا گیا یا واللہ عالم. تو اس میں وہ اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی کہ حدیثوں کے سلسلے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کچھ کسی کو صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں کسی اختلاف کی بات نہیں ہے، سرے سے یہ حدیث ہی نہیں، مطلب یہ تو موضوع چیز ہے یہ، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حدیث کے. تو ایک تو وہ تو خیر ہوا کہ مطلب ایک پروگرام ہوا تھا، ایسے باضابطہ ان سے آپ ایسے باضابطہ نہیں ان سے ملاقات بہت زیادہ ہوئی. اسی وقت ان کو دیکھا، اس وقت جو مصافحہ کیا ہے، ملاقات کی، اور ان کی کتابیں دامیں جو پڑھی ہیں میں نے بس وہی. مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہاں مولانا سعید احمد اکبر، ان سے بھی بہت دلچسپ ملاقات رہی. اچھا ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ندوۃ العلماء میں سب سے پہلے. دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 85 سالہ جشن ہوا تھا 1975 میں. تو اس میں جامعہ سلفیہ سے ہم طلبہ اور بعض اساتذہ بھی جا کے وہاں گئے اور شریک ہوئے. تو والد صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور دوسرے لوگ بھی تھے. تو گئے وہاں، تو ان سے ملاقات، اور بھی بہت سے دوسرے اہل علم سے ملاقات ہوئی. تو وہاں سعید احمد اکبر آبادی کو سب سے پہلے وہاں دیکھا تھا. ان سے ملاقات یاد مجھے ابھی تک ہے کہ صبح کو جو فجر کی نماز کے کچھ دیر کے بعد کا وقت تھا، نکلے ہم لوگ، تو والد صاحب بھی ساتھ میں تھے. پتہ چلا کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فلاں کمرے میں ہیں. تو گئے ملنے کے لیے، تو باہر نکلے اور ملے. تو والد صاحب میرے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے شاگرد، وہ فتح پوری مدرسے میں انہوں نے 1934-35 میں ان سے پڑھا تھا، جب پنجاب یونیورسٹی کے مولوی فاضل کا امتحان دینے کی تیاری کر رہے تھے. تو کہا، انہوں نے دیکھتے پہچانا شمس الحق. اس کے بعد پھر میرا تعارف کرا کہ میں مطلب میرے بارے میں بتایا انہوں نے. تو ان سے گفتگو کیا ہوئی ہے تو تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن کہ بہت خوش اخلاق کے ساتھ. پھر میں نے دیکھا ان کو کہ وہ سگریٹ نکالا اور کش لیتے ہوئے. اس کے بعد ہمارے علماء بہت سے حقہ پیتے رہے ہیں، سگریٹ پیتے رہے، سگریٹ کا ایک رواج رہا ہے بہرحال. اور اس کے بعد پھر جب میں دلی آیا 1976-77 میں، تو ندوۃ المصنفین میں جو جامع مسجد کے علاقے میں ہے اس کا آفس تھا، اس میں گیا. تو وہاں ان سے ملاقات کئی بار ہوئی. اس کے بعد پھر مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی اسی میں تھے، ان سے بھی تو جب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو کچھ یاد ہیں؟ ہاں میں بتاؤں آپ کو ایک دلچسپ بات. اس وقت میرا ایک مضمون چھپا تھا اس میں، برہان میں، معارف میں چھپا تھا مولانا شمس اللہ قدوی آبادی پر، اور برہان میں 1976 میں چھپا تھا غزالی یا غزالی کے تعلق سے. اچھا ماشاء، یہ ندوۃ المصنفین سے ہی ندوۃ المصنفین کے مجلے برہان میں، اس وقت وہ ایڈیٹر تھے. تو جب ملاقات ہوئی، میں نے بتایا محمد حضرت ان کو حیرت ہے کہ تم نے یہ مضمون لکھا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اس میں میرے خیال سے عمر 18-19 سال رہی ہوگی. تو اور بھی دوسری کچھ باتیں ہوئیں، اور بیچارے مطلب بہت ہی معروف اور محقق اور مطلب مفکر ٹائپ کے آدمی تھے، اور علماء میں سے تو تھے، لیکن وہ علماء اور مسٹر دونوں کو جمع کر دیا جائے تو دونوں میں وہ اچھا ماشاء اللہ وہ لیتے کر کے جو کیفیت ہوتی ہے علماء کی اس طرح کی نہیں تھی. الحمدللہ انہوں نے ایک عرصہ وہاں پر مدرسہ عالیہ میں، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کو مدرسہ عالیہ کلکتہ بھیجا تھا. پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات میں بہت دنوں تک رہے وہ. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرچہ، سب سے زیادہ شہرت ان کو ہی اس کی ایڈیٹری کی وجہ سے، برہان کی جو ایڈیٹر ہے ایک عرصے تک. اور تو ہم لوگ جب اس طرح کے علماء کی گفتگو کر رہے ہیں جو مختلف طبقات میں معروف بھی رہے، مشہور بھی رہے، اور ان کی خدمات بھی رہی، تو ذہن مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی جاتا ہے. بالکل بالکل، مولانا ابوالحسن ندوی سے تو بہت ملاقاتیں ہوئی. جامعہ سلفیہ میں خود آئے، وہاں ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر جامعہ خود ندوۃ العلماء جاتا رہا میں، وہاں بھی ملاقات ہوئی. وہاں طلبہ، وہ ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نوارد آتا تھا ان سے ملنے کی خواہش کرتا تھا،
تو اجازت دیتے تھے اس کو، چاہے وہ طالب علم ہو، کوئی بھی دور دراز سے آیا ہو. کیا بات ہے، چنانچہ وہاں جامعہ ندوۃ العلماء دارالعلوم میں مسجد کے بغل ہی میں ان کی جہاں قیام پذیر ہوتے تھے وہ، تو وہیں جا کر کے پھر اندر پھر بلایا، بیٹھے، مختلف گفتگو ہوئی، وہیں کھانا وانا کھلایا انہوں نے. اور پھر ایک بار جانا ہوا ان کے گھر بھی، رائے بریلی. رائے بریلی بھی. ہاں، رائے بریلی میں. اس کی مناسبت یہ ہوئی کہ مولانا شمس اللہ قادری آبادی پر میں کتاب لکھ رہا تھا. جی. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے والد مولانا عبدالحی حسنی صاحب نصرت الخواطر، ان کے اور مولانا شمس اللہ قادری آبادی کے درمیان مراسلات تھے. بلکہ انہوں نے لکھا مولانا عبدالحی حسنی نے مولانا شمس اللہ صاحب کے ذکر میں کہ وہ کان بینی و بینہ من المراسلۃ ما لم تنقطع الی یوم وفاتی، یہ لفظ کا. تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس محفوظ ہو شاید. تو مرنے سے پہلے تک دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ تھا. چنانچہ میں گیا جب رائے بریلی تو مولانا سے ذکر کیا کہ اس غرض سے میں آیا ہوں، تو بہت ہی اس کے ساتھ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل. تو 4-5 البم لا کے مجھے دیے اور میں نے ورق گردانی کی تو 4 خط مجھے ملے اور دوسرے بڑے بڑے علامہ مشاہیر کے خطوط ہیں. تو الحمدللہ ان 4 خطوط کو میں نے چھاپ بھی دیا اپنی اردو والی کتاب کے اندر. اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ مختلف لوگوں نے جو علماء ہند کے تذکرے لکھنے کی کوشش کی تو کس نے کیا لکھا، کس نے کہاں تک کیا پہنچایا نہیں پہنچایا. تو مولانا شمس الحق صاحب نے کہا کہ اب دیکھیے یہ کتنی وسعت ظرف کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کوشش کی تھی، لکھی، لیکن کہ میری کتاب ناقص رہ گئی. اب آپ نے یہ بیڑا اٹھایا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کو مکمل کرا دے، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ سب میں بھیجتا رہوں گا. تو چنانچہ وہ بھیجتے بھی رہے اور ایک دوسرے سے استفادے کا سلسلہ باقی رہا ماشاءاللہ. تو ایک ملاقات تو وہ ہے، اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد یہاں جب آتے تھے مکہ مکرمہ میں تو یہاں بھی مختلف موقع پر ملاقات ہوتی تھی ان سے. اور مدینہ منورہ میں وہ جہاں قیام گاہ ہوتی تھی ان کی، وہاں ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے. اور ہم طلبہ کو نصیحت کرتے تھے کہ آپ لوگ علم حاصل کیجئے، عربی زبان میں مہارت حاصل کیجئے. اور ہاں اس کی بہت زیادہ خاص طور پر وہ عربی میں خاص طور سے عربی میں اہتمام. اور الحمدللہ مطلب ہم لوگوں کو شروع سے ہی شوق تھا عربی زبان میں لکھنے، بولنے، پڑھنے کا مطالعہ. ان سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی تو گفتگو عام طور پہ عربی میں ہوتی تھی یا نہیں عربی میں نہیں، اردو ہی میں گفتگو ہوتی تھی. ہندوستانی پاکستانی اہل علم سے وہ اردو ہی میں باتیں کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. نہیں ہوتا ہے کہ جیسے چونکہ وہ خود عربی کے ایک بڑے جانکار بھی تھے. یہاں جب آتے تھے تو یہاں جیسے ایک بار مجھے یاد ہے نادی مکہ میں آئے، نادی مکہ ثقافی مکہ میں عزیزیہ میں، تو ان کا ایک لیکچر ہوا تو بہت اچھا لیکچر تھا. ارتجالاً ان کی گفتگو تھی اور یہاں مشائخ سے جو ان کا تعلق ہے اس کا ذکر کیا، مملکت کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کیا انہوں نے. تو اس زمانے میں ہم لوگ یہاں ماسٹرز کے طالب علم تھے تو ان کی باتیں اکثر وہ علم، طلبہ کو نصیحت، دینی مزاج بنانا، عربی زبان سیکھنا، اس تعلق سے باتیں ہوتی تھی ماشاءاللہ. اور بہت مفید ہوتی تھی. ان کی کتابیں بھی پڑھتا رہا برابر. لیکن ان کے تعلق سے ایک بات میں بتاؤں، شاید ہو سکتا ہے کہ ندوی حضرات بہت ناراض بھی ہو جائے. خود انہوں نے لکھا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے. لیکن عام طور پر چونکہ بہت جس شخص سے بہت عقیدت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ اس کے متعلق کوئی ایک حرف بھی نہیں کہا جا سکتا. تو میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں جس سے متعلق بھی کہیے جو بات میرے ذہن میں کہہ دوں گا. تو جب ان کی ماذا خسر العالم میں نے اس کا سب سے پہلا ایڈیشن جو ہے چھپا تھا 1949 میں، جو احمد امین نے چھاپا تھا، لجنۃ تالیف و ترجمہ نشر. تو وہی ایڈیشن میں نے سب سے پہلے جامعہ سلفیہ میں دیکھا تھا، مولانا عبدالمجید حریری. تو اس میں دیکھا تھا 2 صفحے کا مقدمہ لکھا ہے احمد امین نے. تو اس میں انہوں نے مؤلف اور اس کے جذبے کی اور تاریخی معلومات کی اور کتاب کی بڑی ہمت بیان کی. لیکن انہوں نے کہا کہ مؤلف نے ذرا سا اس میں مطلب بتکلف کچھ چیزیں لکھی ہیں اور عربی زبان میں لگتا ہے کہ وہ سارے الفاظ و مترادفات سب بھر دینے کی کوشش کی، اس طرح کچھ لکھا ہے. تو اگر وہ سلیس اور سادہ اسلوب میں لکھتے تو زیادہ مفید ہوتے. اتنا لکھا ہے. تو آپ مولانا کی آپ بیتی پڑھیے، اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ کتاب چھپ کے آئی اور اس طرح سے مقدمہ اس میں تھا تو ہم سب لوگ پڑھا، یہ ہوئے کہ یہ کیا لکھ دیا انہوں نے، اور اس سے کتاب کی گویا بجائے اس کے تعریف کی کچھ تھوڑا سا نقص کا پہلو نکلا. تو لیکن پھر انہوں نے بعد میں کیا کیا، بعد میں اسی کتاب کو چھاپا، مولانا احمد امین کا مقدمہ حذف کر دیا اور سید قطب سے اور احمد شیرباسی وغیرہ سے مقدمہ لکھا اور چھاپا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے. جب ان کی کتاب اذا حبت ریح الایمان چھپی 1975-76 میں تقریباً، جب میں سلفیہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں نے وہ سلیس اور مرسل اور سہل اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی جو صاحب اغانی کا اسلوب ہے. یہ ان کی عبارت ہے، اگرچہ صاحب اغانی کا کوئی اسلوب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو راوی تھے، جیسے جس نے ہے ویسا نقل کیا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد ان کی یہ ہے کہ میں نے اس کتاب سے، یعنی اذا حبت ریح الایمان سے، وہ اسلوب جو پچھلا تھا میرا
یعنی اشارہ وہ ماذا خسر العالم کے اس سے ہم نے اپنے آپ کو اس سے ہم نے کیا ہے، اب ہم ایک نیا تو اسلوب پھر رکھتے ہیں۔ کون سی تنقید کی تھی احمد امین نے؟ احمد امین نے جو تنقید کی تو وہ تو بالکل صحیح و بجا تنقید تھی. اور اگر تنقید بھی تھی تو تنقید کو بھی رہنے دینا چاہیے، اگر تعریف اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا اعتبار ہو تو تنقید کا بھی ہونا چاہیے. خیر تو دونوں بڑے لوگ سامعین کو دونوں کتابیں پڑھنی پڑھنی چاہیے. چاہیے. پڑھیں اذا حبت ریح الایمان اور ماذا خسر العالم، خود ان کو فرق سمجھ میں آ جائے گا اس لوگ کا جو ان کو سمجھ میں آیا تھا احمد امین کو جو اہل زبان تھے. کیا بات ہے. تو مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اس طرح کی، اور ظاہر ہے کہ اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں خاص طور سے حدیث وغیرہ سے جن لوگوں کا مطلب وہ رہا ہے باضابطہ اشتغال رہا ہے، ہماری نظر میں شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مولانا عبید اللہ رحمانی مرحوم، ان سے ان کو تو بہت بچپن سے، جب میری عمر 9-10 سال رہی ہوگی، مئو میں ہم رہتے تھے، وہاں فیض عام میں والد صاحب پڑھاتے تھے. تو فیض عام میں ایک بزرگ کو دیکھتے تھے سفید سیاہ داڑھی ہلکی، وہ آتے تھے اور بڑے احترام کے ساتھ مولانا عبد المعید صاحب مرحوم بنارسی، جو بعد میں ہم لوگوں نے ان سے پڑھا بھی، تو وہ بہت احترام کے ساتھ ان کے لیے ایک دم بالکل 24 گھنٹہ الرٹ ہو جاتے تھے. اور ان کی خدمت، اتنی خدمت کسی بڑے شیخ کی کسی دوسرے بڑے شیخ کی کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا آج تک. کسی کو کسی کی اس طرح سے یعنی اس وقت تک مطلب سمجھیے کہ ایک دم بالکل جیسے حاضر رہتے تھے ان کی خدمت کے لیے کسی طرح. تو وہ وہاں کونے میں مصحف فیضان میں آ جاتے تھے، ان کے لیے بیٹھاتے تھے، ان کی چارپائی ہوتی تھی، ان کو سلاتے تھے، کھلاتے تھے سب کچھ. اور والد صاحب دوسرے کمرے میں تھے، تو ہم لوگ جب دیکھتے تھے ان کو تو دیکھتے تھے یہ کون بزرگ آ گئے ہیں جو اتنا زیادہ ان کی تعظیم ہوتی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں آئے، یہی شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی ہیں. اور پھر وہ بار بار آتے تھے، جب بھی آتے تھے جامعہ سلفیہ میں ملاقات ہوتی تھی. خود ان کے گھر کئی بار میں گیا، اور خود اتنے متواضع آدمی کہ اب ہم جیسے طالب علم مطلب 12-14 سال 15 سال کی عمر کے 16 سال کی عمر کے، ان کے لیے پانی چلا کر کے ٹیوب ویل وہ دے رہے ہیں. باتھ روم میں پہنچانا ہے تو وہ پانی میں جا کر کے وہاں رکھ کے پہنچاتے ہیں. یہ شیخ الحدیث، یہ میرے ساتھ ایسا ہوا. کیا بات ہے. اللہ. اور دوسرے کھانے پینے کی چیز اس وقت تک مطلب سارے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ پہنچ گئے خامخواہ ان کے آرام میں یا کسی کام میں خلل ہو گیا، لیکن کبھی بھی یہ بات ظاہر نہیں کی، انہوں نے محسوس کرائی. اچھا، کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں بہت مشغول تھا آپ آ گئے، یہ وہ کیا بات ہے. تو مطلب بہت ہی ایک تو زہد اور عبادت، تقوی، اخلاق، پرہیزگاری وغیرہ کی چیز، اور علم میں جو پختگی تھی وہ اپنی جگہ. علمی چیزیں بھی ان کی تحقیقات آپ اگر دیکھیں تو میرات الفاتح ہے، یا ان کے فتاویٰ کا مجموعہ چھپا ہے، 2 مجموعہ، ایک 2 جلدوں میں چھپا ہے، ایک 5 جلدوں میں چھپا ہے. اس میں یعنی کسی مسئلے کی مکمل تحقیق کے بعد حدیث اثر بغیر کسی تعصب کے ہو، جس نتیجے تک وہ پہنچتے ہیں اس کو بے لاگ لپیٹ وہ ظاہر کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس سلسلے میں ان کا جو بیمہ سے متعلق فتویٰ ہے اور دوسرے بہت سے مسائل سے متعلق فتوے اب دیکھیے تو اندازہ ہوگا. اور کافی مطلب موجودہ علماء میں نے علم اور زہد و تقوی دونوں میں جامع ایک ان کو دیکھا ہے فی القمہ، اور ایک مولانا بھوجانی مرحوم کو. تو جب ذکر ہی آ گیا ہے تو مولانا بھوجانی مرحوم، مولانا عطاءاللہ علی بھوجانی مرحوم بھی اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، اور ان سارے مشائخ اور علماء کو. وہ بھی مطلب علم کے پہاڑ تھے ایک طرف، اور دوسری طرف زہد و تقوی پرہیزگاری میں بھی مطلب ان کی مسیل. ملاقات کیسے ہوئی تھی شیخ آپ کی؟ وہ ہوا یہ کہ جب بنارس میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہم لوگوں کو مختلف شخصیات اور تاریخ اور سوانح وغیرہ پڑھنے کا شوق تھا. تو اسی میں پھر اس کے بعد مولانا شمس الغنی آبادی پر لکھنے کا شوق پیدا ہوا. والد صاحب کہتے تھے یہ کیا پڑھتے رہتے ہو، صرف کچھ نہیں، یہاں لکھتے ہو وہاں لکھتے ہو، کچھ کرو، کسی موضوع سے متعلق کچھ لکھو. تو انہوں نے یہ شوق دلایا تو مولانا شمس الغنی آبادی پر لکھنا شروع کیا. جب لکھنا شروع کیا تو ایک مضمون مولانا عطاءاللہ علی بھوجانی نے بھی ان پر لکھا تھا، الاعتصام میں، وہ بھی نظر سے گزرا. اور ان کی کچھ چیزیں اور دیکھی تھیں جو حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر جو حواشی ہیں اور دوسری چیزیں، تو ان کی عظمت جو ہے کا نقش قائم ہو گیا تھا. کیا بات ہے. تو پھر میں نے پلاننگ اسی دوران یہ کی کہ علماء حدیث کا تذکرہ ایک مکمل مرتب کیا جائے. کیا بات ہے. تو اس سلسلے میں پھر مراسلت ان سے کی، خط لکھا، ایک لمبا خط لکھ دیا، اور وہ انہوں نے پھر چھاپ دیا الاعتصام میں. اس وقت کے الاعتصام میں 1973-74 میں شاید چھاپ دیا. اچھا، اس خط کو، اسی خط کو لمبا جواب، اپنی دلچسپیوں کا ذکر کیا. اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی کہ میں نے کیا کیا لکھ دیا تھا اس وقت جوانے کے جوش میں، لیکن بہرحال. اور انہوں سے یہ میں نے کہا کہ اس سلسلے میں آپ رہنمائی کریں، چنانچہ انہوں نے پھر اس کے بعد لکھا وکھا مجھے. فراغت کے بعد جب ہم بنارس سے یہاں مکہ مدینہ آ گئے تو مدینہ میں آنے کے بعد پھر میں نے ان کو خطوط لکھے. تو ان سے میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، اور اس سلسلے میں جس سلسلے میں نے پہلے بھی خط لکھا تھا. چنانچہ وہاں گیا، ان کے پاس گیا تو بڑی وقت کی، اور میں ٹھہرایا. اس کے بعد پھر سارا کچھ جتنا ان کے پاس مواد تھا وہ انہوں نے دیا، دیکھا، رہنمائی کی، خطہ بنایا کہ کیسے کیا کرنا چاہیے. تو بہت کچھ میں نے تقریباً 500 علماء کے حالات جمع کیے، لیکن اب تک وہ یہاں رہنے کی وجہ سے اس کی تجویز اور
آخری شکل دینے کا موقع نہیں، نہیں لیکن ملا. میں لیکن ان کے لڑکے حافظ احمد شاکر صاحب برابر کہا کرتے ہیں کہ بھائی وہ آپ آئے تھے اس کو سفر کر کے نہیں تو احمد اس کو شاکر صاحب مکمل صحیح کرنا. کہتے ہیں. میں ابھی انڈیا میں بھی تھا اور کئی محفلوں میں یہ ذکر آیا تو لوگوں نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا، باضابطہ ہمیں پریشائز کیا کہ بھائی آپ شیخ کو کسی طرح بھی تیار کر کے وہ کام تو کم سے کم سامنے آ اب جانا اس کے لیے چاہیے انشاءاللہ. مسودات یا جو اتنا مادہ ہے یا جو کچھ بھی اکثر تو تب ہندوستان میں رکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال کبھی لوگ جب یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی عذر کی بات ہے، جائیے جا کر اٹھا کے لے آئیے. ہاں انشاءاللہ وہ آ جائے تو بہرحال ایک بڑا کام تو ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہرحال تو اس موقع سے مولانا بھوجانی جی، مرحوم جو تھے، جی مطلب ان کی شخصیت کے بارے میں مختصر طور پہ یہ کہا جائے کہ علماء حدیث چاہے وہ قدیم ہوں یا جدید، ان کے حالات اور ان کی خدمات اور ان کے تراث سے ان سے بڑا واقف کار میں نے نہیں دیکھا کسی کو. کیا بات ہے. اور جب کسی موضوع سے متعلق ان سے کوئی گفتگو کیجیے یا ان کا کوئی بھی مقدمہ کسی کتاب پر آپ دیکھ لیجیے تو اس موضوع سے متعلق جو ساری بنیادی باتیں ہیں تاریخی ترتیب سے وہ بیان کرتے ہیں، کس نے کس موضوع پر کیا کام کیا، پھر کیا کس نے کیا کیا، پھر کیا کس نے بات ہے کیا. ماشاءاللہ، جس کو آپ نے بھی اپنایا ہے. تو شیخ اب میں احمد نے بھی صاحب کوشش یہ کی ہے کہ بعض مقدموں میں اپناؤں، لیکن بہرحال ماشاءاللہ. مطلب یہ تو نقش پا ہے وہ ہم لوگوں کا، ان جیسے تو تحریر نہیں ہو سکتی. اب نے ان کی کتابوں کے جو مقدمے ہیں آپ دیکھیں، یا انہوں نے جو تعلیقات جن کتابوں پر لکھے ہیں وہ دیکھیں، یا انہوں نے جو سنن نسائی کا جو حاشیہ لکھا ہے جس میں سارے پچھلے حواشی سب سمو دیے ہیں. کیا بات. تو مولانا کی شخصیت مطلب عجیب غریب تھی. بلکہ کتابوں کے تو بڑے پارخ تھے وہ، کون سی کتاب کیا ہے، کس نام سے چھپی ہے، کس کا ٹکڑا کہاں کس جگہ موجود ہے، یہ سب ساری ہاں. معلومات ایک کتاب کے بارے میں نے پوچھا، سنیے دیکھیے مثال اس سے اندازہ ہوگا آپ کو ان کی علمیت کا. بڑے بڑے محققین ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ایک کتاب چھپی ہے خلاصۃ الکشاف المعروف باعراب القرآن، اسی نام سے، نول کشور کے مطبع سے، لکھنؤ سے. تو وہ کتاب کبھی کوئی نواب صدیق حسن خان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی شاہ ولی اللہ کی طرف کوئی منسوب کرتا ہے. میں بھی حیران تھا کہ ان میں سے کس کی کتاب ہے، اور دیکھی نہیں تھی. تو لائبریری میں تھا ان کے جو دارالدعوت سلفیہ کے نام سے انہوں نے قائم کی. تو وہاں انہوں نے کہا ادھر آؤ، یہ نکالو الماری سے کتاب. کہا یہی کتاب ہے نا. اس کے بعد یہ کتاب نکالو، نکالی، اس کو بھی کھولو. کہا یہ کیا ہے؟ اکبری کی کتاب ہے، املا و مانا وحی، دونوں کا اول پڑھو ایک ہی ہے. تو وہ اکبری کے اعراب القرآن جو ہے، جو املا و مانا وحی الرحمن کے نام سے، التبیان فی اعراب القرآن کے نام سے، وہ کتاب ہے. کیا بات. تو اب اس طرح علم ان کا حاضر اور کتابوں سے متعلق اتنی ناقدانہ روش. تو اس سفر میں وہاں اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، مولانا حنیف ندوی صاحب سے بھی 1980 ملاقات میں ہوئی. پہلی بار وہاں گیا تھا، اور وہاں پاکستان کے بہت سے احباب سے ملاقات ہوئی تھی. مولانا حنیف ندوی صاحب سے مولانا حنیف ندوی صاحب سے، اسحاق بھٹی صاحب سے، سارے بہت سے لوگ. نہیں، ساکھ بھٹی صاحب سے آپ کی ملاقاتیں تو بعد میں بھی ہوئی. حنیف ندوی صاحب سے مولانا حنیف ندوی جو تھے وہ، ان کے بارے میں کیا کہوں، مختصر میں کہ وہ مطلب ان جیسا کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے 3 فن یا 3 جہتیں جمع کر رکھی اپنے ذات میں. کیا بات ہے. یعنی وہ پکے سلفی تھے، کیا بات ہے. پکے فلسفی تھے، اور پکے ندوی تھے. اچھا تو مطلب تینوں میں پوری پختگی. تینوں میں پوری پختگی. کیا بات ہے. اسلوب ان کا دیکھیے بالکل ندوی، لگے گا کہ شبلی اور سلیمان ندوی جیسے کوئی لکھنے والے مطلب ان کی تحریر، اور بالکل پوری ندویت. بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجابی تھے، لیکن جب پنجابی تھوڑا بولنا شروع کرتے تو تھوڑا سا تکلف ہوتا تھا، اردو شروع کر دیتے تھے. اور کیا بات ہے. کیا مطلب لکھنؤ نے زیادہ ہی اثر ڈالا، بہت زیادہ اثر ڈالا. تو مطلب بالکل ایک تو ایک ادیب بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور سلفی بھی تھے. سلفیت اتنی پختہ تھی کہ الاعتصام جب نکلنا شروع ہوا 1949 میں، تو پہلے ایڈیٹر وہی تھے اصل بنائے گئے. بعد میں پھر وہ چلے گئے ادارہ ثقافت اسلامیہ میں، اور وہاں سے ان کی جو کتابیں نکلیں. تو مولانا بھوجانی اور ان کے درمیان بڑی دوستانہ مراسم تھے. لیکن درمیان میں مولانا بھوجانی چونکہ وہ علماء محدثین سے بڑی عقیدت تھی ان کو، اور تجدد پسندوں سے سخت نفرت تھی. تو ان کے ادارہ ثقافت اسلامیہ جانے سے تھوڑا ناراض ہوئے وہ. بلکہ ادارہ ثقافت اسلامیہ ہی کو کبھی وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ نہیں کہتے تھے مولانا بھوجانی، ادارہ ثقافت کہتے تھے. وہ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جتنے یہ گانے باجے اس طرح کے جو ثقافت کے نام پر جو چیزیں ہیں وہ سب اسلامی بنا کر کے پیش کی جائیں، اس کے لیے وجہ جواز تلاش کیا. اللہ بہرحال یہ ان کی اپنی رائے تھی. مولانا حنیف ندوی صاحب بہرحال مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں، مختصراً یہ کہ جتنے بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، ان مفکرین کی آراء اور ان کے افکار کو اردو میں جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، جتنے بہتر انداز میں، بڑے بڑے مفکرین کی آراء کو میرے خیال سے شاید کسی نے جیسے دیکھیے ابو الحسن اشعری، ان کی کتاب مقالات الاسلامین، ترجمہ کیا اس کا 200-250 صفحے میں اس پر مقدمہ لکھا، کیا بات ہے، جس میں سارے اختلافات اور کیسے اس کی ان کی ابتدا ہوئی، کیا پوری تاریخ. اسی طرح سے غزالی پر 3 کتابیں ان کی لکھی.
सरगुज़श्त ग़ज़ाली उनकी अलमुनक़िद मिन अद-दलाल का तर्जुमा, और उस पर फिर मुक़दमा लंबा चौड़ा लिखा। उसके बाद अफ़कार ग़ज़ाली, तालीमात ग़ज़ाली, ग़ज़ाली का ख़ुसूसी मज़ा। तीसरी शख्सियत में इब्न तैमिया की। इब्न तैमिया की शख्सियत का वो पहलू जिसको आम तौर पर लोग छोड़ देते हैं, गुजर जाते हैं, या बहुत से लोग तो समझते ही नहीं। यहाँ सऊदी अरब के अंदर तो मतलब वो पहलू बिल्कुल ही समझिए कि ऐसा मैदान है कि जिसमें बहुत कम लोगों को समझ में आता है। क्या बात है। यानी मंतिक व फ़लसफ़ा और इल्म कलाम के ताल्लुक़ से जो इब्न तैमिया की तहरीरें हैं और रद्द में हैं, मुनाक़शा और उसमें जिसमें बड़े बड़े मुतकल्लिमीन और फ़लसफ़ा वगैरह पर रद्द किया। तो उन्होंने किताब ही दरअसल इसी पहलू पर, अक़लियात इब्न तैमिया के नाम से, और वो सारे वो जो जिन फ़लसफ़ा और मुतकल्लिमीन ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, इलाहियात पर और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, उनका तनक़ीदी जायज़ा और उनके अफ़कार पर तबसरा। बल्कि कहीं कहीं तो इब्न तैमिया पर भी उन्होंने तबसरा किया कि बात उन्होंने सही तरीके से नहीं समझा। क्या बात। और चौथी शख्सियत शाह की किताब है जिसमें वहदतुल वजूद और वहदतुश शुहूद दोनों को जमा करने और उसकी तत्वीक़ की कोशिश। शाह की पूरी ज़िंदगी ये रविश रही है कि फ़ुक़हा और सूफिया के दरमियान, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के दरमियान, इसी तरह से सूफिया और मुहद्दिसीन के दरमियान वो तत्वीक़ और तौफ़ीक़ की राह निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये किताब जो वहदतुल वजूद और वहदतुश शुहूद के मसले में इब्न अरबी और मुजद्दिद अल-फ़सानी के नज़रिए के दरमियान तत्वीक़ और तौफ़ीक़ एक रिसाला है। तो उसका उन्होंने तर्जुमा किया, फिर इस मसले का पस मंज़र लिखा और लंबा चौड़ा मुक़दमा उसके बाद वो शायद किया। इब्न खल्दून वगैरह। हाँ, ऐसे इस तरह से इब्न खल्दून की किताब अफ़कार इब्न खल्दून के नाम से। तो इन्होंने बड़े बड़े जो मुफ़क्किरीन हैं 5-7, उनके चीज़ों को उर्दू में, वो भी बिल्कुल अदबी उसलूब में मुंतकिल किया, तनख़ीस और तबसरे के साथ। ख़ुद ग़ज़ाली की एक किताब है तहफ़्फ़ुज़ुल फ़लसफ़ा, जिसमें फ़लसफ़ा पर रद्द है। तो तहफ़्फ़ुज़ुल फ़लसफ़ा को उर्दू में मुंतकिल किया उन्होंने, क़दीम यूनानी फ़लसफ़ा के नाम से। और तहफ़्फ़ुज़ुल फ़लसफ़ा से पहले इमाम ग़ज़ाली ने एक किताब लिखी थी मक़ासिदुल फ़लसफ़ा के नाम से, ताकि ये ना कहा जाए ग़ज़ाली को कि आप तो फ़लसफ़ा समझे ही नहीं, रद्द करने बैठ गए। तो वो मक़ासिदुल फ़लसफ़ा का भी उन्होंने तर्जुमा किया। तो इस तरह उन्होंने ये देखिए बड़ी बड़ी जो शख्सियतें हैं उन सब को, और उसके अलावा जो मुस्तक़िल उनकी किताबें हैं, मुताला कुरान, मुताला हदीस है, और सीरत पर जो उनकी किताबें, मतलब उनकी शख्सियत मतलब अजीब। मुलाकात हुई कुछ यादगार? हाँ, 2-3 बातें याद हैं उन वो एक बार कहते थे, गुफ्तगू ऐसे चल पड़ी ख़तीबों की, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है यहाँ पर ख़तीबों को, यानी अच्छा ख़तीब और मेयारी ख़तीब और ऊँचा ख़तीब किसे समझा जाता है? तो कहा कि उसका पैमाना यहाँ ये है कि तकरीर करते वक्त गर्दन में कितनी रगें फूलती हैं। तो जिस ख़तीब की जितनी रगें फूलेंगी उतना बड़ा होगा। क्या अच्छा, इस तरह वो बड़े मज़ाहिया थे और काफ़ी अजीब बातें वो कहते थे, और लतीफ़े बहुत ज़्यादा छोड़ते थे। भट्टी साहब ने उनके माशाल्लाह लिखा उन्होंने, क्या बात। तो अल्लाह ताला। अच्छा, लतीफ़ों से बात आई कि सूफ़ी नज़ीर अहमद काश्मीरी साहब के अंदर भी इस तरह का मिजाज था, उनसे भी मुलाकात? सूफ़ी नज़ीर अहमद साहब काश्मीरी को लतीफ़ा के नाहिए से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आए थे। मतलब यह है कि वो बहुत क्या कहते हैं, वो थे बहुत अजीब गरीब आदमी। मैं बताता हूँ आपको, जब जामिया सलफ़िया में हम पढ़ते थे, ये सन 1972-73 की बात है, तो उस वक्त वो एक अरसे के लिए आए थे सूफ़ी नज़ीर अहमद साहब, और वहीं क़याम था, और मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी भी वहाँ थे, तो बड़ी खिदमत उनकी करते थे। कमरे में उनको ठहरा दिया गया था। सुबह सुबह फजर की नमाज से पहले वो डंडा लेकर के पीटते हुए, अल्लाह की शैतान के दुश्मनों उठो, नमाज़ पढ़ने के लिए उठो शैतान के दुश्मनों। और उसके बाद वो सब जगह घूम फिर करके फिर मस्जिद में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, और उसके बाद फिर वो, उनको मैंने देखा ये कि वहाँ उनके ज़माने क़याम में बड़े बड़े जर्नलिस्ट और फिर ख़वातीन हैं, उनमें कुछ मर्द हैं, कुछ मुख्तलिफ़ अखबारों के लिए उनसे इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते थे, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुख्तलिफ़ सवाल जवाब वो करते थे, और वो सब चीज़ें छपती थी। उन्हीं अय्याम में मेरे भाई साहब भी मरहूम ज़ुहैर अनवर, वो भी आ गए थे अलीगढ़ से फ़ारिग़ होकर के। तो उनको कुछ चीज़ें उनको तमीज़ वमीज़ करानी होती थी, तो उनको दे देते थे। उनकी इंग्लिश की राइटिंग वाइटिंग अच्छी थी, तर्जुमा भी कुछ चीज़ों का करवाया उन्होंने। उनकी पास किताबें ऐसी हैं कि जो मतलब पूरे इंसानी तहज़ीब और मुख्तलिफ़ जो इंसानी मुआशरे हैं मुख्तलिफ़, वो कैसे तश्कील पाते हैं, उनमें तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, और तबक़ाती निज़ाम जो आ गया है बरसग़ीर के अंदर वो कैसे आया, इन सब चीज़ों पर, मतलब इंसानी तारीख़ पर उनकी नज़र थी बहुत गहरी, और हिंदुस्तानी मुआशरा और निज़ाम को अच्छी तरह जानते थे, उस पर वो तनकीद भी करते थे। इसीलिए वो इंसानियत की दावत देते थे बजाय इस तबक़ातियत और जो इख्तिलाफ़ात और निज़ाम। इस पर उनकी बहुत सी किताबें हैं। उन्होंने उनका सियासी मतलब जो नज़रिया था वो भी बहुत वो था, जद्दोजहद आज़ादी वगैरह से भी मतलब मुझे उनके बारे में नहीं कुछ ज़्यादा पता है, लेकिन यह है कि उनकी जो 3-4 किताबें हैं, तो उसमें अक्सर में वही, या तो हिंदुओं के अंदर जो वही
طبقاتی نظام ہے اس پر بہت زیادہ تنقید کی انہوں نے کی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ تطہیر فکر اسلامی کے نام سے جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس میں انہوں نے جو موجودہ دور میں مختلف اسلامی تحریکیں چلی ہیں جیسے جماعت اسلامی کی تحریک ہے اور دوسرے لوگ ان پر انہوں نے تنقید و تبصرہ کیا ہے کہا ہے. بلکہ ایک دلچسپ ان کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ جب مولانا مودودی نے 1941 میں پہلی بار جو جماعت اسلامی کی بنیاد کے لیے جن لوگوں کو بلایا تھا ان میں یہ بھی تھے صوفی نذیر احمد صوفی نذیر احمد کاشمی. تو خط آیا ان کے پاس, انہوں نے لکھ دیا, جواب ڈال دیا کہ انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں فلاں. اگست 1941 میں اجتماع ہوا تھا. بعد میں ان کو رات میں بہت فکر لاحق ہو گئی کہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے. تو وہ صبح سے جا کے لیٹر باکس پر کھڑے ہو گئے کہ اب جب آئے گا لیٹر باکس والا تو اس سے خط وصول واپس لے. چنانچہ وہ کھڑے رہے مسلط رہے یہاں تک کہ ڈاکی آیا, جب اس نے کھولا کہا یہ خط اس میں ڈال دیا ہے واپس. چنانچہ وہ نہیں گئے, اس میں شریک نہیں ہوئے, خط بھی اپنا واپس لے لیا. پہلے ہی سے چوکنا ہو گیا. تو یہ تطہیر فکر اسلامی ان کے اس پہ. اچھا, ان کی بعض چیزیں جو ہم لوگ پڑھتے تھے, والد صاحب کو ہر کتاب وہ ہدیہ دیتے تھے, 7-8 کتابیں ان کی تھیں, لیکن ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس زمانے میں. ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں نہیں آتا تھا, وہ ایک بار مولانا بھوجانی مرحوم سے ذکر آیا کہ آپ نے ایک کتاب یہاں چھاپی ہے جہاد اعظم کی تیاری. تو وہ میں نے پڑھی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی. صوفی صاحب نے دے دیا تو ہم نے کہا چھاپ دیتے ہیں. یہ مولانا بھوجانی نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا, میں نے بھی چھاپ دیا. صوفی صاحب نے کہا تھا جہاد اعظم کی تیاری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قد اتنا اونچا تھا لوگوں کی نگاہ میں, اگر انہوں نے دے دیا تو چلو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, ان کی سب بڑی قدر کرتے تھے. اب یہ لال کرشن اڈوانی وغیرہ آپ کو ان کا شاگرد سمجھتے تھے اپنے آپ, دراصل میں وہی جاننا چاہ رہا تھا. ان کو گرو مانتے تھے. بلکہ آپ کو اندازہ لگائیے, وہ کشمیری تھے تو کبھی کبھی پابندی لگ جاتی تھی ان کے پاکستان جانے پر کہیں, تو پاسپورٹ ضبط ہو جاتا تھا. ایک بار ایسی ضبط ہو گیا تو اڈوانی صاحب نے سفارش کی تو ان کو پاسپورٹ ملا. اس کے بعد تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ مطلب سے چیزوں سے بہت وہ کبھی ہندوؤں کے, کبھی کسی مٹھ میں, کبھی کسی گرودوارے میں, کبھی کسی جگہ وہ بنا وہ زندگی گزارتے تھے اس طرح مختلف جگہوں پر, اور رہ گئے. ایسی پوری زندگی گزر گئی ان کی. عجیب غریب شخصیت تھی. پتہ نہیں کسی نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا, لیکن بھٹی صاحب نے قافلہ حدیث میں ان کے بارے میں لکھا, ذرا پڑھیں. نہیں, کام تو ہونا چاہیے, پر کام ہونا چاہیے. ان کی تحریریں بھی. بزرگوں کا ذکر آ رہا ہے تو محمد گندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہے باضابطہ؟ مولانا گندلوی صاحب سے بس وہ ایک بار جب گوجروالا میں تھا 1980 میں گیا تھا, تو وہاں ان کو اس مسجد میں گیا جس میں وہ ہوتے, تو فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں, اور اس کے بعد پھر گیا, سلام کیا, وعلیکم السلام, خبر خیریت پوچھی, بتایا میں نے کہ میں مدینے سے آیا ہوں, اور کوئی خاص بات یاد نہیں. مولانا گندلوی صاحب بہت بڑے عالم تھے, اور اکثر یہ بڑے بڑے علماء کے استاد تھے. مولانا بھوجانی کے بھی استاد تھے, اور جتنے تقریباً ہم لوگوں کے اساتذہ کی صف کے جو لوگ تھے ان سب کے استاد تھے, اور بڑی صلاحیت کے حامل تھے. ایک زمانے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی پڑھایا انہوں نے ایک عرصے کے لیے. تو وہ حدیث کے, فقہ کے, عقیدے وغیرہ کے ہر میدان کے ماہر تھے. لیکن یہ کہ ان سے بہت زیادہ استفادہ, وہ انہی کے داماد تھے. مولانا احسان علیہ صاحب انہی کے داماد تھے. تو محمد گندلوی صاحب کی چیزیں اب تحریریں اب چھپی ہیں, بلکہ بعض کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں, تو وہ عربی ترجمے بھی ہوئے ہیں. کچھ عربی میں بھی انہوں نے شاہد نشید کا جو رسالہ ہے اصول فقہ کا, تو اس کی شرح لکھی تھی عربی میں. کیا بات. اور ان کے رسائل کا مجموعہ بھی 3 جلدوں میں چھپا ہے عربی میں. اچھا, اور ان کی کتاب الاصلاح کے نام سے, جس میں بدعت وغیرہ سے متعلق تأصیلی بحثیں ہیں, تو اس کا عربی ترجمہ پرویز صاحب نے کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی چھپا. تو وہاں جب گئے تھے شیخ, تو بھٹی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی؟ بھٹی صاحب سے تو خوب ملاقات ہوئی. بھٹی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی وہ ادارہ ثقافت اسلامی کے آفس میں, وہیں پر ہوئی. تو انہوں نے تو بلکہ میرا نقشہ بھی کھینچا ہے اس میں قافلہ حدیث کے اندر. اور وہ بہت دلچسپ آدمی تھے. وہ ان کے پاس بیٹھ جائیے تو اکتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ادھر ادھر کی باتیں سب, اور سب پچھلے زمانے کی سب سنانا شروع کر دیتے تھے. کسی کتاب کا ذکر کیجیے, کسی مضمون کا ذکر کیجیے, وہ سب پس منظر سے واقف, ہر مکتب فکر کے لوگوں سے بھی واقفیت تھی. تو میرا مزاج ان سے بہت زیادہ ملتا تھا. کیا بات. تو یہاں بھی کئی بار آئے ہیں تو ملاقات ہوئی ہے, یہاں میرے گھر پر بھی آئے وہ. تو وہ بس یہ ہے کہ بھٹی صاحب جو تھے وہ ان کو اخیر میں کویت میں لوگوں نے لگا دیا کہ آپ علماء حدیث کے حالات لکھنا شروع کر دیں. چنانچہ وہ پھر لگے, انہوں نے 4-5-7 کتابیں جو لکھی ہیں, چمنستان حدیث, بوستان حدیث, گلستان حدیث, دبستان حدیث, خدام قرآن حدیث, خدام قرآن وغیرہ. تو یہ اخیر میں انہوں نے, ویسے ان کی جو دلچسپی تھی
وہ ہر طرح کی شخصیتوں سے تھی، ہاں خاکہ نگاری اور وغیرہ جو اور ماشاء اللہ خاکہ ان کے نگاری جو تھی، اور وہ جس کے بارے میں جو سمجھ میں آتا تھا وہ لکھ لکھ دیتے تھے، دیتے تھے. ہاں چاہے کوئی ناراض ہو. اور اب مطلب وہ اس کو انہوں جس نے، حساب سے بھی اب دیکھے. جیسے مولانا مودودی پر جو لکھا ہوگا، جس نے بھی پڑھا ہوگا، میرے خیال سے جماعت اسلامی کے لوگ تو ان کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے. نہ بخشے الگ بات ہے، لیکن جو سمجھا لکھا جبکہ ہوگا نا. مطلب اس تحریر کو ایک کہا جا سکتا ہے مطلب کہ نمونے کی تحریر ہے بالکل. جس وقت جماعت کی تشکیل جس انداز میں ہوئی ہے، اس کی کیفیت کسی نے آج تک نہیں لکھی جس طرح جتنی انہوں نے لکھی. مطلب مکمل اور مکمل بہت تصویر کھینچی. تفصیلی ماشاء ہاں، اللہ. جی جی. اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے انہوں نے، اس میں جو ان کی کھنچائی کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا تنظیم اسلامی قائم کر کے اسلامی حکومت کا خاکہ اور قائد اعظم اسلامی حکومت قائم کرنا. جی کب قائد اعظم نے کہا تھا اسلامی حکومت قائم کریں؟ کیا بات. انہوں نے تو مسلمانوں کے نام پر ایک خطے زمین لیا تھا، اور آپ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم نے اسلامی حکومت قائم کرنی. تو اس پر انہوں نے ان کی جو کھنچائی کی ہے، اس میں دیکھیے اسرار احمد صاحب والے مضمون میں. ہاں اسی طرح صلاح الدین صاحب ہمارے جو دوست ہیں، ہاں ان پر جو مضمون لکھا ہے پتہ نہیں دوستانہ حدیث یا دبستانہ حدیث میں، اس میں لکھ دیا تھا صلاح الدین صاحب نے کہ اس کے بعد سے میں نے شاعری چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ تو بہت سے علماء رہے ہیں جو شاعری بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ مطلب یہ شاعری اور ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اس پر کچھ وہ 1-2 صفحہ لکھ گئے. اب اس کا اتنا اثر ہوا صلاح الدین صاحب پر ماشاء اللہ کہ وہ اس کے بعد شاعری خود پھر انہوں نے شروع کر دی، جو شاعری چھوٹ گئی. تو مطلب وہ شاعری ہو گئی پھر سے جو ہے ماشاء اللہ. تو بھٹی صاحب مطلب ایسے کھلے آدمی تھے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھتے تھے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا تھا. جو چیز جیسے سنی ان کے بارے میں، یعنی ایک بات یہ سن لیجئے کہ جو چیز ایک بار وہ سن لیتے تھے ایک دم بالکل یاد حفظ. ایک بار مولانا سید احمد اکبر آبادی آئے لاہور میں، اور سارے یہ پنجابی اور جتنے پاکستانی سب اس انتظار میں کہ اب کی تو ہم ان کی مولانا آزاد پر کہا تھا بولنے کے لیے. مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کے اس زمانے میں بڑے مخالف تھے پاکستان میں. اب تو ماشاء اللہ بڑی عقیدت لوگوں کو ہو گئی بہت. تو سب اس انتظار میں تھے کہ کیا بولیں گے ذرا دیکھیں. لیکن انہوں نے جس انداز میں وہ گفتگو شروع کی اور ختم کی، سب ہکا بکا چپ بالکل. اور بھٹی صاحب وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بس میں نے اپنا کان لگا دیا، ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے وہ سارا ریکارڈ کر لیا، پورا وہ مضمون لکھا، اس کے بعد وہ چھپا. اس مضمون کو پھر وہ جن لوگوں نے انتظام کیا تھا وہ ان لوگوں نے پھر لیا اور چھاپا. کیا بات ہے. تو حافظہ ان کا بہت قوی تھا. سنتے کم تھے بات کے زمانے میں، تو اس لیے جو سن لیتے تھے وہ یاد ہی رہ جاتا تھا. کیا ہے اللہ. بزرگوں کا ذکر ہے شک، مطلب بھٹی صاحب کو زیادہ تعلق بھی تھا، جو انہوں نے لکھا اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے. تو دہلی میں بھی آپ کو ظاہر ہے ملنے کا لوگوں سے، اور مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا عبدالسلام بستوی صاحب سے وہاں دلی میں نہیں ملاقات ہوئی، اس لیے کہ ہم 76 میں آئے، 1972 میں ان کا انتقال ہو گیا. اچھا اچھا. تو وہ آئے تھے جامعہ سلفیہ میں ایک بار، ہاں ہاں، اور وہاں ملاقات ہوئی تھی، کسی میٹنگ میں آئے تھے. تو کب کی بات ہے یہ تقریباً 1971 بالکل مطلب وہ آخر میں 72 میں تو انتقال. لیکن ایک ان کی لائبریری بہت اچھی تھی ریاض العلوم میں، اور وہ ان کے لڑکوں سے ملاقات برابر مولانا رشید اظہری سے، اور سب سے چھوٹے لڑکے جو مولانا عبد المنان صاحب ہیں، تو سب سے ملاقات ہے اور اچھی طرح. لیکن ان کی کتابیں ماشاءاللہ دیکھیے کتنا زیادہ مقبول صاحب کی جتنی اسلامی تعلیم، اسلامی صورت، اسلامی لباس، اسلامی کے نام پر جو کتابیں، یہ شخصیت. اور اس کے علاوہ مولانا داؤد راز صاحب کی شخصیت، وہ بھی وہیں دلی میں تھے. داؤد راز صاحب سے خوب ملاقات ہوئی وہاں. دلی آنے کے بعد وہاں اجمیری گیٹ والی مسجد میں ہوتے تھے، تو وہیں پر اپنا وہ لکھتے پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ایک بار کلکتے گئے تھے تو کلکتہ میں بھی ان سے ملاقات ہو گئی. تو وہ اتنی روانی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ وہ یعنی معلومات کا ادراک کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا، اور وہ بولتے چلے جاتے تھے. داؤد راز صاحب اچھا کیا بات ہے. پرچہ بھی ایک نکالتے تھے نور الایمان. انہوں نے آخر میں جب ہم فارغ ہو رہے تھے 1976 میں، تو اعلان کیا تھا کہ ہم ایک کتاب مولانا نذیر ثناء اللہ امرتسری پر چھاپنا چاہتے ہیں، تو اس لیے لوگ کچھ مواد ہمیں دیں اور چیزیں. چنانچہ ہم لوگوں نے مضمون بھیج دیا. ہم نے بھیجا، رفیع وہ بدرالزمان صاحب نے بھیجا، اور اس میں وہ پھر حیات نظیری کے نام سے، حیات ثنائی کے نام سے، حیات ثنائی کے نام سے کتاب چھپی، اس میں وہ شامل ہو. تو مولانا داؤد راز صاحب بڑے وائز اور بہت معروف آدمی تھے. مولانا اپنی جماعت میں بھی اور پورے برصغیر ہندوستان کے پیمانے پر. اور یہ اور انہی کے بالمقابل پاکستان میں تھے مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ، ان سے بھی میری ملاقات 1980 میں جون میں ملاقات ہوئی. یہیں دارالدعوت سلفیہ جون میں قائم ہوا ہے، تو اس کے پہلے اجلاس میں وہاں شریک رہا ہوں. یہ جتنے بڑے بڑے اہل علم سارے پاکستان کے وہ سب وہیں تھے موجود. اچھا ماشاءاللہ، بڑے پیارے آدمی ملے تو ایک دم بغلگیر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اپنی کتابیں بھی انہوں نے دیں، اور پھر اپنی کتابوں کے بارے میں نے جب کچھ تبصرہ کیا تو کہا کیا ہے وہ تو کتابیں سب ایسی ہی ہیں، بس ہم لوگوں کے پڑھنے کی ہیں، اور آپ لوگ بڑے عالم ہیں، آپ لوگ لکھیں گے کتابیں اچھی اور تنقید کریں بتائیں.
یعنی اتنے متواضع لوگ کیا بات ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. اور سبیل رسول، صلاۃ رسول وغیرہ ایک ایک گھر میں پہنچی ماشاء اللہ. ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بہت رائج رہی ہیں کتابیں ماشاء اللہ. بہت ابھی دیکھیے ساری کتابیں تقریباً مولانا عبدالسلام صاحب بستوی کی کتابیں اور صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عوامی سطح پہ مطلب پہنچ کر جس طرح مطلب چیزوں بہت فائدہ کو بہت فائدہ ابھی ماشاء اللہ. تک چیزیں چپ رہی ہیں اور شائع ہو تم بالکل بغل گیر ہو گئے ماشاء اللہ. بغل گیر ہو گیا. اسی طرح سے ایک بہت ہی پیارے آدمی ہیں محمد اقبال کیلانی. ہاں ہاں اچھا ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم و مولانا وغیرہ ہاں، ہیں. وہ اصل میں سائنس کے آدمی ہیں کیا بات ہے. اور ایک زمانے تک ریاض یونیورسٹی میں کنگ سعود یونیورسٹی میں پڑھاتے جی، رہے. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اور وہ جب تک رہے وہاں یہاں ریاض میں ہاں ہاں تو ایک عرصے تک وہ جماعت اسلامی کے پروگراموں کو ارینج کرتے تھے. اس کے ذمہ دار بھی تھے وہ سب کچھ. تو ان سے بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی. ریاض میں ہوتے ہیں, جب بھی جاتا ہوں ملاقات ہوتی ہے ان سے. تو انہوں نے, میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا, ایمان کی کتاب, روزے کی کتاب, فلاں کتاب, تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ذکر آیا کہ فلاں مسئلے میں سنت کے مطابق عمل ہم کریں گے اس سے متعلق. تو وہاں کے منتظمین میں سے کسی نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں آپ کریں. جب روکا تو وہ کہا کہ یہ کون سی بات, مطلب سنت کے مطابق کرنے سے آپ روک رہے ہیں اور ہم اسلامی تاریخ چلا رہے ہیں. تو وہیں سے ان کو یہ احساس ہوا کہ سنت کو عام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو اسلامی تاریخ چلا رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے تفہیم الحدیث اس کا نام رکھا ہے, یا تفہیم السنہ. تفہیم القرآن جس طرح سے ہے اسی طرح تفہیم السنہ, یعنی قرآن جس طرح سے تم سمجھتے ہو اسی طرح سنت بھی سمجھو اور اس پر بھی عمل کرو. اور وہ جو سلسلہ شروع کیا اس کے بعد پھر یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے منانے کی کوشش کی اور آپ رہیں, اور وہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. کہا کہ نہیں اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور چنانچہ ان کی کتابیں دیکھیے اتنی مقبول ہیں اس وقت ہندوستان میں, پاکستان میں. ہاں ماشاء اللہ, چونکہ بہت مطلب سلیس اور آسان طریقے سے پیش کرتے ہیں. ان کے صاحبزادے تو اتفاق سے پچھلے حج میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ماشاء اللہ. میرا یہاں چونکہ مکے میں ایک عرصے سے قیام ہے, 39-40 سال سے. جی اقبال کیلانی صاحب کی بات ہو رہی تو تھی. اقبال کیلانی صاحب کا نام یہ کہ بہت ہی پیارے آدمی ہیں. جی ہاں, تو اقبال کیلانی صاحب سے متعلق میں بتا یہ رہا تھا کہ ان کی چیزیں ہیں, مطلب تو دیکھی ہیں کتابیں, بلکہ پورا سیٹ میرے پاس ہے. گھر میں بھی بچے پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں. ان کی کتاب انہوں نے خاص طور پہ جو بعد کی کتابیں ہیں جس میں علامات قیامت سے متعلق دوسری چیزوں کے مقدمے بہت اچھے لکھے ہیں. کیا بات ہے. ان کتابوں کے مقدمے خصوصی طور پر لوگ پڑھیں اس لیے کہ یہ سائنس کے آدمی ہے, مولانا کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ تو انہوں نے وہ سائنٹیفک انداز میں ساری چیزیں لکھی. اور ان کے بارے میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا تھا کہ علام الموقعین جو امام ابن قیم کی ہے, تو ان کی جب تحقیق, اس کتاب کی تحقیق کا موقع ہم لوگوں کو ملا, تو اس کی پرانی طباعت جو انہوں نے دیکھی مطبع انصاری سے چھپی ہوئی تھی, تو اس پر کاتب کا نام لکھا ہوا تھا کون, محمد الدین کیلانی. تو اب اس کی تحقیق کرنا شروع کیا کہ یہ کون ہے, تو انہی لوگوں کے پردادا اور دادا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. مطلب وہ کیلانی سے مطلب وہ سب یہ عبد المالک مجاہد صاحب اور یہ سب ایک اسی خاندان سے طرف. وہ 2 بھائی تھے, محمد الدین تھے ایک اور ان کے علاوہ تھے, وہ دونوں کیلانی تھے, اور دونوں ہی قرآن اور حدیث کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی تھیں, یعنی تفسیر اور شرح حدیث وغیرہ کی چیزیں وہی لکھتے تھے اور دوسری چیزیں نہیں. تو انہوں نے یہ علام الموقعین کی کتابت کی اور وہ اس زمانے میں چھپی, اس لیے کہ اس کے آخر میں. تو جب ان کو بتایا تو کہا اچھا کہاں ہے, اس کے کچھ صفحے ہمیں بھیجیے. تو کچھ صفحات ان کے پاس بھیجے, اور وہ جس میں تصریح تھی اس میں ان کے پردادا. شیخ آپ کی تو ملاقاتیں ماشاء اللہ یہاں بھی بہت سارے لوگوں سے رہی, وہاں بھی رہی, اور مطلب ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات رہی ہے. ملاقاتوں سے کافی فائدہ بھی ہوا, اور یقینی طور پر ہر ایک کا رجحان معلوم ہوا, ہر ایک کی خدمات کس انداز میں کیا کون سا کام کیا. اگر ہماری اطلاع غلط نہیں ہو تو مولانا مختار صاحب سے بھی بڑے اچھے مراسم رہے ہیں. بہت, ان کے تو گھر بھی جاتا رہا, کتنی بار گیا. یہاں جب آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی. سب سے پہلے ان کو دیکھا تھا جامعہ سلفیہ میں. جامعہ سلفیہ میں تقریباً 1970-71 کی بات تھی. آئے تھے کسی میٹنگ میں, تو اس وقت وہ بیٹھ کر کے ایک چارپائی پر, ابھی بھی دوسری منزل پر, اور ہم لوگ مل کر پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے. کہا کہ ہمارا ایک پروگرام ہے, ایک بڑا سا ادارہ کھولنے کا, جس میں علماء سلف کی ساری کتابیں اردو میں اور انگلش میں اور عربی میں سب چھاپی جائیں, الدار السلفیہ کے نام سے. اسی وقت ہم لوگوں کو بتایا تھا. اس کے بعد ہی شاید انہوں نے کھولا 1972-73 میں. تو پھر طباعت کا جو سلسلہ شروع کیا تو اردو اور عربی. بہرحال یہ پہلی ملاقات وہاں تھی. اس کے بعد پھر ان سے کئی بار ملاقات یہاں مکہ مدینہ میں ہوتی تھی. جب پھر بمبئی جانا ہوتا تھا تو ان کے گھر جاتا تھا, ان کے آفس جاتا تھا. ان کو میں نے دیکھا کہ اتنے مختلف ادارے وہ
چلاتے تھے. اصلاح المساجد ہے، اس کے علاوہ دارالسلفیہ ہے، پھر اس کے بعد تقریر بھی وہ کرتے تھے جمعہ کو، اور مختلف دروس کا بھی اہتمام اور سب کچھ، مساجد وغیرہ، اور سفر بھی کرتے تھے. لیکن مطلب اپنے وقت کو انہوں نے بہت اچھی طرح تقسیم کر رکھا تھا، کیا بات ہے، اور بالکل ہر کام اپنے وقت پر وہ مکمل کرتے تھے. کافی اور منظم بڑے لمبے چوڑے منصوبے ان کے تھے. تعلیمی میدان میں الگ، خواتین کی تعلیم کے میدان میں بھی ان کو اولویت حاصل ہے. اور جامعہ محمدیہ کا جو پلان تھا اس کے بعد پھر تو مجھے یاد ہے ایک بار پھر آخر عمر میں آئے، ان کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے، اور سب کو جمع کیا. تو میری گھر پر سب کو بلایا یہاں پر مسجد عزیزیہ میں، اور جتنے دکاترہ ہیں جو بھی پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ہندوستانی طلباء میں، جی ان کو کہا کہ دیکھیے اب جو ہے ایک بڑی یونیورسٹی کا قیام، جامعہ محمدیہ تو قائم ہو گیا، بمبئی میں ایک یونیورسٹی کا قیام کا منصوبہ ہے، یہ انہوں نے بتایا. کیا بات ہے، محمدن ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے ایک بڑی یونیورسٹی کا یہاں قیام، جہاں پر جدید اور قدیم دونوں تعلیم گاہیں ہوں گی، اور دونوں کے فنون ہوں گے. چنانچہ اس کی شروعات بھی انہوں نے کچھ کی تھی، انجینئرنگ کالج قائم کر دیا تھا اور کیا 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 تھا اس کے بعد، لیکن ایک بمبئی میں تو نہیں ہو سکا، بعد میں پھر انتقال کر گئے. تو اچھا، مولانا سے ایک مطلب ذکر ہے کہ یہ جو آپ کا منصوبہ، یہ کس طرح سے یہ جو جامعہ محمدیہ قائم کرنے کا، وہ تو انہوں نے کہا کہ ایک کانفرنس یہاں ہوئی تھی 1978 میں جدہ کے اندر، پہلی اسلامی تعلیم سے متعلق کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس. تو اس میں مولانا ابوالحسن ندوی تھے، یہ تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے مختلف ممالک کے. تو اس وقت جو یہاں مختلف مقالات پیش کیے گئے تو اس میں یہ فارمولہ دیا گیا کہ ہمارا جو پورا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے وہ سارا مغربی پیٹرن پہ چل رہا ہے، ساری چیزیں ہم اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں اسلامی انداز میں ساری چیزوں کو، سارے فنون بھی ہم اسلامی انداز میں پڑھیں، سارے اسلامی علوم کو بھی ہم جدید انداز میں پڑھیں، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش. تو مولانا نے شیخ ابوالحسن ندوی صاحب کہا کہ مولانا ندوۃ العلماء میں تجربہ کیجیے. ندوۃ العلماء اسی لیے قائم کیا، تجربہ کیجیے، جمع بین القدیم والجدید. تو انہوں نے کہا کہ اب ایک رخ پر جو ندوہ چلا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس میں اب تبدیلی کرنا مشکل ہے، لیکن آپ یہ ہمت کیجیے اگر، تو آپ اس فکرے کی تنفیذ کرنے کے لیے آپ قدم اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. تو مولانا ابوالحسن ندوی نے مولانا مختار ندوی صاحب کو، ان دونوں کے آپس میں مراسم بھی اچھے مراسم تھے، بہت اچھے مراسم تھے. مختار ندوی صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں اس کے مجلس کے ممبر تھے، اور سارے تعلیمی حلقوں میں معروف تھے ماشاءاللہ، اور کام بھی کیا الحمدللہ، بہت کافی کام کیا الحمدللہ. اور بھی کچھ ایسی یاد جو بہت یونیک ہو ان سے متعلق، کوئی بات ان کی جو بہت یونیک یہ کہ دیکھیے، یعنی معمولی سے معمولی بھی اگر کوئی چیز کریں تو اس کو وہ یاد رکھتے تھے، اور اس کا شکریہ کا خط لکھتے تھے. یہ چیز یہ عام طور پر کسی نے کام لے لیا اس کا بھول گیا ہمیشہ کے لیے نہیں. وہ ایک بار مجھے انہوں نے کہا کہ کیا تضحیہ عن الاموات، یعنی میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں، مولانا شمس الحق غزنوی کا ایک رسالہ اس موضوع پر ہے، اور وہ قلمی شکل میں وہاں بھی ہے خدا بخشائے. تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے وہ، ذرا مجھے ضرورت ہے. وہ میں نے نقل وقل کر کے بھیج دیا تو باقاعدہ انہوں نے ایک خط میں بھیجا اور شکریہ ادا کیا. اور اس کا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے آدمی جو ہیں وہ بھولتے نہیں، کسی آدمی کی چھوٹی سے چھوٹی، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے، بھولنا بھی نہیں چاہیے. کیا بات ہے، کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس طرح کے جو لوگ تھے جو بہت معروف بھی، مطلب عبدالرؤف ہماری جھنڈا نگری رحمۃ اللہ، مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کو تو اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ فیضان میں ہم لوگ پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ جب بھی آتے تھے، والد صاحب کے اچھے گہرے دوست تھے. اچھا ماشاءاللہ. وہ جب نیپال سے جھنڈا نگر سے آتے تھے تو وہ پورا 1 بورا 2 بورا جو ہے یا تو خربوزہ لے آتے تھے، یا آم لے آتے تھے، یا اور بھی دوسرے جو بھی موسمی پھل ہوتا تھا، جو ہوتا تھا لے کے آتے تھے والد صاحب کے پاس. اس وقت سے ان کو خربوزہ اور آم ہی کے ذریعے ان کو پہچانتے تھے. بڑا انتظار رہتا ہوگا. پھر ان کی تقریریں ماشاءاللہ ہوئی، معروف تھے. پھر وہ اس زمانے میں جامعہ سلفیہ میں بھی، پھر اس کے بعد یہاں آنے کے بعد مدینہ مکہ میں ہمیشہ وہ آتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، گھر پہ بھی آتے تھے، پروگرام ہوتے تھے بہت سے. ان کے اندر دیکھیے ایک صفت، یعنی ہر عالم کے اندر یا ہر شخص کے اندر کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ جو مارک کرنے کی ہوتی ہے. اچھا، شروع میں تو ہم لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ کیا عجیب. جب بھی وہ کہیں آتے، کوئی بھی بات آپ دعوت دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر بابو ذرا مدرسے کے لیے چندہ آپ کچھ دے دیجئے. اچھا، آپ ہنسیں گے کہ یہ کیا، حالانکہ وہ ان کا مشن تھا. وہ اس چیز کو کبھی نہیں بھولتے تھے کہ میں مدرسے کے سلسلے میں چاہے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی چندہ، کسی بھی طرح کا تعاون کسی سے بھی حاصل کرو، فکری ہو، مادی ہو، علمی ہو، اور اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کوئی شرم ہو، وہ لحاظ بھی نہیں. بہت کلیئر ماشاءاللہ، بالکل کلیئر. یعنی آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں کہاں ٹھیک ہے، کھلایا پلا سب کچھ کیا، مدرسے کی طرف سے چندہ دے دیجیے. کیا بات. اچھا، کچھ لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ مطلب مانگتے ہیں اور اپنے لیے ایک نیا پیسہ نہیں مانگتے.
کیا کبھی نہیں. یہ سب سارا صرف ادارے کے لیے. ادارے کی یعنی سراج العلوم جو اس وقت ابھی قائم ہے، یہ سمجھیے کہ انہی کے اخلاص اور ان جیسے لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے قائم ہے. کیا بات ہے. کہ وہ جو کچھ بھی پیسے انہوں نے سب اپنا گھر بار زمین بڑی کئی 100 بیگھہ زمین ہے ہاں، اور بہت سارا مطلب سب کو کافی چھوڑ چھاڑ کر کے مدرسے میں بیٹھے رہتے. ایک بار میں جھنڈے نگر گیا، ان سے ملاقات ہوئی تو کافی گفتگو ادھر ادھر کی ہوئی. اس کے ساتھ میں نے کہا کہ مجھے تو مخطوطات سے دلچسپی ہے، تو ہیں کچھ قلمی کتابیں یہاں؟ تو انہوں نے پھر وہ لائبریری میں لوگوں کو کہا، تو کچھ چیزیں وہاں نظر آئی مجھے اور الحمدللہ مطلب وہ کیا بات ہے. ان کو میں ہمیشہ توجہ دلاتا تھا کہ آپ کی جتنے مضامین اور کتابیں ہیں سب ایسی مرتب انداز میں ساری چیزیں چھپنی چاہیے قاعدے سے. کبھی کوئی کتاب چھپی ختم ہو گئی، دوسری چھپی ختم ہو گئی. ان کی 2 کتابیں جو مشہور ہیں، صیانت الحدیث اور نصرت الباری، یہ دونوں کتابیں بہت اچھی. بلکہ وہ ایک شعر پڑھتے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا لے کر کیا لے کر کے آیا، تو نصرت صیانت در بغل، روز قیامت. ہاں، نصرت اور صیانت دونوں بغل میں ہوگا اور پیش کر دوں گا کہ یہ دونوں لے کر اپنے آپ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نجات کا ذریعہ اللہ سمجھتے مغفر لہ. تو اس طرح کے علماء کی بات چل رہی ہے جو اچھے خطیب تھے. تو مجھے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کی بھی یاد ہیں. ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب، وہ بھی تو والد صاحب کے ساتھی تھے. وہ ہاں بالکل ساتھی فارغ ہوئے وہ، اور ان کو بھی اس وقت سے جانتا ہوں جب یعنی جامعہ وہ احمدیہ سلفیہ میں پہلی جماعت میں نے وہیں پڑھی ہے. احمدیہ سلفیہ میں 1966-67 کا زمانہ تھا. ابھی تک یاد ہے کہ 67 میں وہ فلسطین والا واقعہ بھی ہوا تھا. اس پر ہم لوگوں نے جلسے کیے تھے اور کیا کیے تھے. بہرحال اس وقت وہ دیکھا روزانہ وہ بھی بہت پابند آدمی. روزانہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتے تھے. اپنے جیپ سے آتے تھے اور وہ کارنر پر ایک جگہ بیٹھنے کی تھی، وہاں بیٹھ جاتے تھے. اور جس استاد کو کسی کو ملنا ہوتا تو وہیں آ کر کے ملتے تھے. یعنی روزانہ وہ مغرب کے بعد سے عشاء تک، عشاء کے قریب پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے. تو بعد کے دور میں ملاقات وغیرہ؟ ہاں، بعد کے دور میں ملاقات ہوتی ہے ان سے. کافی ملاقاتیں ہوئی، کئی بار ہوئی. وہ مختلف موضوعات سے متعلق، کبھی کسی موضوع پر لکھنے کے لیے کچھ ہوا تو وہ کبھی کسی کانفرنس میں شرکت یہاں کرتے تھے تو اس کے لیے کچھ مواد فراہم کرنا ہوتا تھا تو وہ جمع کر کے ان کو دے دیتے تھے. اچھا ماشاءاللہ، یاد کرتے تھے تو ہاں یاد کرتے تھے. ایک بار وہ ایک آدمی بھیجا، انہوں نے کٹوا سے بلایا، اس کو اتفاق میں آیا ہوا تھا. پھر وہ گیا، میں پھر اس کے بعد کچھ چیزیں تھیں وہ ان کو بتائیں. اچھا گھر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیج دیا؟ ہاں وہاں معلوم ہوا کہ وہ زہر آیا ہوا ہے تو بلا کر کے لیا. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اچھے فاضل آدمی تھے اور انہوں نے مطلب ادارے کو ترقی دینے کی جتنی صورتیں تھیں ممکن تھی. خاص طور سے شمالی بہار میں تو انہوں نے بہت کام کیا، بہت مطلب ملی سطح پہ بھی ان کا کام ہے ماشاءاللہ. وہ بھی بہت کئی اعتبار سے قابل ذکر ہے. کئی اعتبار سے قابل ذکر سے تو مطلب اس قسم کے ہر طرح کے لوگوں سے ماشاءاللہ ہر طرح کے وہ ہے نا. فارسی میں ایک شعر ہے، تمتع زہر گوشے یافتم، زہر خرمنے خوشے یافتم. اب جب تک طلب علم نہیں کرے گا، جستجو نہیں ہوگی اس کو، تلاش و جستجو، کتابوں کی چاہے جستجو، لائبریری جانا ہو، یونیورسٹیاں ادارے دیکھنے ہوں، مختلف افراد اور شخصیات سے ملاقات کرنا ہو، مختلف جماعتوں تنظیموں میں جا کر کے کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اس وقت تک وہ طالب علم نہیں ہے. وہ شک تنظیموں اور جماعت کی بات آ رہی ہے تو جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں مولانا جلال الدین ڈمری صاحب، ان سے بھی ملاقات ہے جب وہ امیر نہیں تھے یا تھے پتہ نہیں. وہ جو پان کوٹھی میں وہاں ادارہ تحقیقات اسلامی قائم کی تھی، ادارہ تحقیق و تصنیف، تو علی گڑھ میں وہاں سے ملاقات ہے میری. اچھا ماشاءاللہ. اس وقت یہ 2-3 آدمی تھے. اسلام عمری صاحب تھے جو بیچارے مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو. رفیق احمد سلفی تھے اس طرح سے، اور یہ تھے سلطان احمد اصلاحی تھے. 3-4 آدمی تھے. تو ایک کوٹھی تھی اسی میں وہ، تو اس وقت ملے، بہت اچھی طرح سے پیش آیا. انہوں نے بعد میں برابر ملاقات ہوئی جماعت اسلامی کے آفس میں یہاں دلی کے اندر. ان کو میں نے دیکھا کہ فقہی مسائل سے متعلق پوری بصیرت کے ساتھ چیزیں لکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جب وہ علی گڑھ میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ دیکھیے یہ کہتے تھے کہ مختلف فقہی مسائل کی تحقیق میں ضرورت پڑتی ہے کبھی المجموع نووی کی، تو اگر المجموع نووی مہیا ہو جائے تو یہاں کام بہت اچھا چلے گا. اس فقہی مسائل سے متعلق بہت کچھ، خاص طور پر خواتین کے تعلق سے جو چیزیں ان پر بڑا اچھا لکھتے تھے. اور وہ لکھتے تھے. ایک بار ان کے ایک مجلس میں شریک ہوا، ملی مجلس کی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں طلاق کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ بھی گفتگو چلی کہ یہ مردوں کو صرف کیوں طلاق دینے کا حق ہے، عورتوں کو کیوں نہیں طلاق دینے کا حق ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بہت ہی مختصر انداز میں، اس انداز میں سمجھایا. کہا کہ دیکھیے طلاق کا مطلب کیا ہے. طلاق کا مطلب ہے کہ جو ذمہ داری میں لے رہا ہوں اس پر نفقہ خرچ اخراجات وغیرہ کی، وہ اب نہیں لے رہا ہوں، چھوڑ دے رہا ہوں. تو عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں نفقہ کی، تو وہ کیا طلاق دے گی؟ مطلب وہ کیا کہے گی کہ میں ذمہ داری اب نہیں لیتا ہوں شوہر کی، لیتی ہوں شوہر کی. کیا بات ہے. وہ تو مرد جب لیتا ہے اسی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو کھلائے پلائے، رہائش دے، سب کچھ دے، کپڑا لتا سب کچھ، سب ساری چیزوں کا خیال کرے. تو اس کو چھوڑنے کا حق ہوگا.
وہ تو اس کے ساتھ ہے جو لگی ہوئی رضامندی کے ساتھ آئی ہے وہ. اگر اسے ناراضگی ہے اور وہ نہیں رہ سکتی ہے تو اس کے لیے دوسرا راستہ کھولا لے لے. یعنی بہت زیادہ ظلم جاتی ہے تو فسخ کرا لے جا کر کے نکاح. یعنی اس کے لیے دروازہ بند نہیں, لیکن طلاق نہیں ہے وہ دے گی. طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہاں, جو ہم نے کسی ہم نے قبول کی تھی. کیا بات ہے. تو یہ ذمہ داری تو عورت قبول نہیں کرتی, تو وہ چھوڑنے کا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ایگریمنٹ پر اس پر سائن کرتے ہیں طلاق پر دونوں طرف سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسلام میں یہ تصور نہیں. تو مطلب جو علماء کا طبقہ ہے, اسی طرح سے جو مختلف زاویے سے علم و حکمت تاریخ وغیرہ سے جڑے, ضیاء الحسن فاروقی صاحب ہاں, پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب سے وہ اسلام عصر جدید کے آفس میں ہوتے تھے. اچھا, اسلام اینڈ ماڈرن ایج سوسائٹی ہے جامعہ ملیہ میں, ہاں ہاں ہاں, تو اسی میں وہ تھے. گیا تو اچھا آپ ہی عزیر صاحب ہیں, پتہ نہیں میرا کوئی مضمون دیکھا ہوگا انہوں نے. تو بہت اچھی طرح پیش آئے انہوں نے, بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ اسلام عصر جدید کے پچھلے شمارے جتنے وہ سب بھی میں خریدوں. جا کے پھر میں نے بہت سے شمارے لیے جو دستیاب تھے. اسلام عصر جدید اس انداز کا پرچہ ہے کہ جس میں سمجھیے کہ جدید دور میں جو مسلمانوں کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے, تو ان میں ہماری کیا روش ہونی چاہیے, کیا بات, اس سے متعلق. اس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا حال پیش کرتے, یعنی وہ صرف کسی ایک مخصوص طبقے کی ترجمان نہیں. اسی لیے اب اسلام عصر جدید کے شمارے پرانے خاص طور پر جو شمارے سید عابد حسین کی نگرانی میں نکلے تھے, خود سید عابد حسین کے جو اداریہ وغیرہ دیکھیں, زبردست اداریہ ہیں, اور بہترین کاغذ پر بھی چھپتا تھا, ایسی شاندار کتابت ہوتی تھی. ہم لوگ تو دیکھ کے سارے پرچوں کے درمیان اتنی بہترین کتابت والا پرچہ, اتنا بہترین پیپر. اس حیثیت سے بھی دل کرتا رہا ہوگا. اس زمانے میں جامعہ سلفیہ میں جب ہم تھے شاید 71-70 سے ہی وہ چھپنا شروع ہوا, تو شروع کے شماروں سے. تو کہا یہ رہا تھا کہ ضیاء الحسن فاروقی صاحب یہ بڑے وسیع الافق آدمی تھے. انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ پہ جو لکھا ہے, اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ انہوں نے ان کا جو مقالہ ہے وہ علماء کا مطلب کیا کنڈیشن رہا ہے کنٹریبیوشن سیاست میں, اس پر انہوں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے. اور ان کی تحریر بھی اردو میں بہت دلچسپ ہے. جن شخصیات پر انہوں نے لکھا ہے, اشخاص و افکار یا اور اس طرح کی جو کتابیں, تو ان سے ملنے کی خواہش تھی اور ان سے ملا. اور بہت زیادہ مطلب کسی سے بیٹھتا نہیں تھا ملنے کے لیے, یا بار بار جانا ان کو پریشان کرنا نہیں مقصد ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ ہاں ان سے میں مل چکا ہوں, اور فیس ٹو فیس ان سے گفتگو ہو چکی ہے, اور ان سے بعض مسائل کے سلسلے میں جو ان سے پیش کیے ہیں ان کے سامنے, تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا وہ تو ظاہر ہے ماشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوئی. ان سے جامعہ ملیہ کا ذکر آ گیا تو مشیر الحق صاحب بھی یاد آتے ہیں. پروفیسر مشیر الحق مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کریں, وہ ان کو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ صبیح الدین انصاری تھے انگریزی کے استاد, تو ان کے یہاں سنڈے کو جمع ہوتے تھے لوگ. تو مولانا عبدالحمید رحمانی اور میں اور کچھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں گئے. پروفیسر مشیر الحق بھی وہاں آئے ہوئے تھے. پھر کچھ آیتیں پڑھی گئیں اس پر, پھر ترجمہ, پھر اس کے بعد اس پر کچھ سوال جواب وغیرہ مجلس ہوئی. تو پہلی ملاقات یہ تھی. اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی جب ایک تشکیل جدید, فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے عنوان پر ایک سیمینار ہوا تھا جامعہ ملیہ میں. تو اس میں ان کا مقالہ تھا اور پروگرام تھا. اچھا مقالہ انہوں نے پیش کیا. ان کی کچھ کتابیں تو میں پڑھی. پھر ایک طالب علم تھے عبد المبین, وہیں جامعہ ملیہ میں پڑھتے تھے, وہ شعبہ اردو میں تھے شاید. تو ایک بار ان کے ساتھ میں پروفیسر مشیر الحق صاحب کے گھر گیا اور ان سے ملاقات پھر کی. پھر میں نے ان سے پوچھا بھی مولانا آزاد کے بارے میں اور مختلف مسائل کے متعلق. بلکہ اس وقت میں نے, ابھی تک مجھے یاد ہے, میں نے کہا کہ یہ جو روش ہے فنڈامنٹلسٹ کی, تو ان کے بارے میں کیا, تو اس پر وہ مسکرائے, کہا کیا فنڈامنٹلسٹ کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کافروں کا نزدیک تو ہم سب فنڈامنٹلسٹ ہیں. کیا بات, کوئی فرق نہیں ہے, ہم سب فنڈامنٹلسٹ, چاہے جتنا بھی ان کے قریب ہو. لیکن یہ کہ ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے. کوئی آزاد خیال ہوتا ہے تھوڑا, کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے, کوئی بالکل ہی روایت پسند ہوتا ہے, کوئی. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ برتاؤ کرنا چاہیے. اور تو مشیر الحق صاحب, بہت افسوس ہوا جب پتہ چلا کہ وہ پھر سری نگر جب گئے تو وہاں پھر ان کو مار دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. پھر ایک بار مجھے یاد ہے وہاں ندوۃ العلماء میں, وہاں ندوی تھے, یہ لکھتے نہیں تھے ندوی, لیکن وہاں گئے تو وہاں مولانا علی میاں سے بہت ہی احترام کے ساتھ, بہت عقیدت کے ساتھ مل رہے ہیں. وہاں دیکھا ان کو, اور مطلب ان کو بہت ہی سنجیدہ پایا. اگرچہ امریکہ میں جا کر کے ایک بہت مشہور مستشرق تھے ویلفریڈ کینٹویل اسمتھ, تو اسمتھ کے انڈر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اور وہاں ان کی چیزوں کا اردو میں ترجمہ جو بھی کیا, کئی مضامین مقالات کا. اور اسمتھ کے بڑے مطلب معتقد تھے. تو اسمتھ کی بہت مشہور کتاب ہے, یہ جو کتاب جدید عالم اسلام کے تعلق سے ہے. ہاں,
اور ہندوستان کے تعلق سے بھی اس کی ایک کتاب ہے. تو ان کے بہت سے مضامین کا کچھ ترجمہ بھی کیا. تو ان کا اسمتھ کا بہت اثر تھا، اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے تھے. ہاں کرتے تھے وہ. لیکن یہ ہے کہ مستشرقین سے استفادہ کرنے کے باوجود بھی وہ بالکل جیسے مغرب زدہ ایسے نہیں تھے کہ اپنی روایت کو بھول گئے ہوں یا اپنی روایت کو چھوڑ دی انہوں نے. اس طرح سے اگر مدرسے کی تربیت رہتی ہے، ہاں مدرسے کی تربیت، اس وجہ سے یہ بھی ضیاء الحسن فاروقی بھی جتنے تھے سب تقریباً الحمدللہ. تو شیخ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا، کیونکہ ماشاءاللہ لامتناہی سلسلہ اتنی شخصیات ہیں جن سے آپ کے روابط رہے ہیں. تو اور لیکن یہ کہ اس طرح کے موضوع کا اور گفتگو کا کچھ حاصل بھی ہے. اور نہیں بالکل حاصل ہے انشاءاللہ. یہ جو کم سے کم انسپریشن تو ملتی ہے لوگوں کو. ہم طلبہ کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم خود اپنا دامن مراد کس طرح بھر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے لوگوں کو مختلف شخصیات سے ملنا چاہیے. جب یہ نہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی مضمون چھپ رہا ہے، تو آپ زندگی میں ان سے معلومات حاصل ملیں، ان کے افکار سے استفادہ کریں، تبادلہ خیال کریں. بعد میں آپ کو خوشی ہوگی کہ ان بڑی بڑی شخصیتوں سے سب مل چکے ہیں. مجھے مارکنڈے کارجو کی ایک بات یاد آتی ہے، اجازت دیں شیخ. بتائیے. وہ فیض آئے ہوئے تھے ایک زمانے میں الہ آباد، تو ان کے والد ان کو لے کے گئے. پروگرام ہوا تو کارجو چھوٹے تھے اور ان کو لے کر کے گئے. تو کوئی کسی نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹا بچہ یہ فیض کو کیا سمجھے گا، ان کی شاعری کو کیا سمجھے گا جو آپ ان کو لے کر کے آ گئے. تو ان کے والد نے کہا ابھی یہ نہیں سمجھے گا، لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کہے گا کہ فیض کو ہم نے دیکھا تھا اور مطلب فیض کو جانتے ہیں. تو یہ جذبہ اپنے آپ میں مطلب یہ آپ نے تو جدید دور میں مثال دی، اسی کی قدیم دور میں بلکہ پورے آج تک علماء حدیث جو ہیں محدثین، ان کی یہ مثال ملتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس سماع حدیث میں لے کے جاتے تھے. کیا بات ہے، کچھ نہیں، اس نے دیکھ تو لیا، پا تو لیا، کیا بات ہے، شاباشی تو لے لی، دعا تو لے لی. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسی دعا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے حدیث کی خدمت کرنے کے لیے، حدیث کی طرف رجحان ہو جائے ان کا. تو اس لیے چھوٹے بچوں کو ابھی تک دیکھیے اچھے خاندانوں میں جب بھی کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی بھی کسی فن کا ماہر آتا ہے تو اس کے یہاں بچوں کو بھی لایا جاتا ہے بیٹھنے ملنے. ہاں تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بچپن سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر آگے لے کر کے جائیں گے. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے شیخ کو زحمت دیں گے، اور علماء مورخین مفکرین سے متعلق جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ بھی دراز رہے گا، کئی ہفتوں تک چلے گا انشاءاللہ. ابھی تو علماء کی لسٹ لمبی ہے، پھر ابھی اور بھی مختلف علمی میدانوں کے لوگ ہیں انشاءاللہ جن کے سلسلے میں شیخ کو زحمت دینی ہے. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر ہم شیخ کے ساتھ روبرو ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور ہم گزارش کریں گے کہ پروگرام اچھا لگتا ہے آپ کو تو زیادہ سے زیادہ عام کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ استفادہ کر سکیں، ان کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو سکے کہ یہ ضرورت ہے علماء سے، مختلف میدان کے جو ماہرین ہیں ان سے ملنا، استفادہ کرنا، ان کے پاس جانا، ان کے جو کام ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کارناموں سے واقفیت حاصل کرنا. اور ان سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بولتے ہیں کہ ایک زندگی آپ کتابوں میں گزار دیں اس میں، اور ایک دو چار لمحے آپ کو مل جائیں بڑے علماء کی صحبت میں، تو دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں. تو یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا. اور اسی لیے چونکہ شیخ نے الحمدللہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے باضابطہ استفادہ کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، تبادلہ خیالات رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر شخصیات پہ، ایک انسان کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے رابطہ استوار کرنا ہے، ان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو ذاتی طور پہ مجھے شیخ کے یہاں نظر بھی آتے ہیں کہ ایک آدمی کے پھر جو فکر و نظر کی گہرائی ہے وہ کتنی اور زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اور سوچنے سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ کتنا روشن ہوتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم شیخ سے یہ ضرور سیکھیں گے، اور آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ اور بھی جو علماء ہماری لسٹ میں بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں ہیں جن سے شیخ کی ملاقاتیں ہیں ماشاءاللہ اور یادیں وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ دراز رکھے اور ہمیں استفادہ کی توفیق دے. اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی اچھی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دعاؤں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.